الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بحث دوری میں چھوڑ دی تھی اور آپ پورے کرنے لگا میں۔ دیکھیں، جو کوئی مدد کرنے والا ہے وہ اللہ کی عطا کے بغیر نہیں کر سکتا۔ ہم اس چیز کے ہرگز خنی قائل نہیں ہیں کہ کوئی ولی، کوئی نبی اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی مدد کر سکے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ لہذا دنیاوی طور پہ، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، فزیکلی، اسپریچولی، کسی کی جو کوئی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے۔ اللہ نے وسیلے رکھے، تو لہذا ایک کنٹروورسی یہ ایجاد کی جاتی ہے، کھڑی کی جاتی ہے، ڈیولپ کی گئی ہے، مردہ سے مدد مانگنا جائز نہیں، زندہ سے جائز ہے۔ یہ خود ایک جملہ بڑا خطرناک ہے۔ دیکھیں، جو شرک ہے وہ آج بھی شرک ہے، وہ زندہ سے بھی شرک ہے، وہ مردہ سے بھی شرک ہے، کیونکہ شرک کا مطلب یہ ہے اللہ کی ذات و صفات جیسی کسی کی ذات صفات مان لینا۔ تو لہذا اللہ کی ذات و صفات ازل سے ابد تک ہے، نہ ازل سے ابد تک زندہ یا مردہ اللہ کی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ تفصیل بیان کرنا، یہ اس ڈیٹیل میں جانا خود ایک بڑا کلام ہے اس کے اندر۔ تو لہذا اللہ کے سوا جس سے مدد مانگی جائے گی، اب وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، بحث یہ ہے کہ اگر اس کو خدا جیسا مانا جائے، یعنی وہ مستقل ہے، اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو کسی سے مدد دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کا ارادہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنے ارادے سے، اپنی طاقت سے مدد کر سکتا ہے، یہ ہے شرک، یعنی کسی کو خدا بنا لینا۔ ہاں، اگر یہ مانا جائے کہ وہ اللہ کی عطا سے کرے گا، اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا، اس میں کوئی شرک کی بات نہیں، بالکل درست ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ حکیم کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہ ہمارا مریض بچا لو، مدد کرو ہماری۔ اسی طرح آپ کسی امیر کے شخص کے پاس جاتے ہیں، مجھے پیسے دے دو، میری مدد کرو، میری امداد کرو، اللہ کے لیے مجھے کچھ دو۔ اب یہ بھی مدد مانگ رہے ہیں، یہ شرک نہیں کس کو کہتا کوئی۔ آپ کہتے ہیں زندہ اور مردہ، زندہ مردہ کی کسی حدیث میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کسی آیت کے اندر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ یہ اپنی گھڑا ہوا ایک بت ہے جس کو کھڑا کر کے لوگ اپنا عقیدہ واضح کرنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کا دم بھرتے ہیں، لیکن یہ دلیل کسی جگہ موجود نہیں ہے۔ اپنے قیاس ہے، حضرت عبداللہ بن حضرت عباس بن عبد المطلب سے کے وسیلے سے، وہ وسیلہ ہے، وہ وسیلہ ہے، ڈائریکٹ وسیلہ تھا، مدد نہیں مانگی گئی۔ ہاں، اس میں الگ بحث ہے کہ کیا وسیلے سے دعا کی جا سکتی کہ نہیں، وہ زندہ مردہ، یہ الگ بحث ہے، وہاں بھی درست ہے، وہ اس کی ایک الگ وضاحت، اس کی ایک الگ جسٹیفیکیشن ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک الگ جسٹیفیکیشن ہے۔ وہ یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے روحانی یا جسمانی جو مدد کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو یا سامنے نظر آنے والی کوئی شے ہو، وہ جو مدد کرتی ہے فقط اللہ کی عطا سے۔ اور اللہ کا یہ قانون ہے، وہ جب کسی کی مدد کرتا ہے اس کا ایک وسیلہ رکھتا ہے، انٹرمیڈیٹیشن کرتا ہے، انٹرمیڈیٹیشن تھرو وہ مدد کرتا ہے۔ مثلا اللہ خود فرماتا ہے، دیکھیں، انی ممدکم بألف من الملائکۃ، یہ سورہ غزوہ بدر کی بات ہے، پہلے 1000، 3000، پھر 5000 ہو گئے، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتے کے ذریعے، بألف، با بدلیت کی، با سببیت کی، با سمجھ لیں کہ ذریعے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کی، لیکن اس کا اللہ نے خود ذریعہ بیان کیا، بألف من الملائکۃ، 1000 فرشتوں کے ذریعے۔ گویا آپ جو کہہ لیں، اگر کوئی فرشتے مدد کرنے کے لیے آئے کہا جاتا ہے تو مدد تو اللہ نے کی تھی، پھر فرشتوں کی طرف کیوں منسوب کیا جا رہا ہے اس کو؟ کیونکہ وسیلے کی طرف، سبب کی طرف ہم چیزیں منسوب کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ فرشتے اپنی مرضی سے آ گئے تھے، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر انہوں نے خود اپنی طاقت سے مدد کر دی تھی، اپنے پاس ان کی کوئی طاقت تھی، ایسا کوئی کسی کا عقیدہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم یہ مانتے ہیں فرشتے جس طرح ذریعہ ہیں، اسی طرح اللہ کے ولی بھی ذریعہ ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی بھی ذریعہ ہیں، اسی طرح ظاہری اسباب بھی ہیں، باطنی اسباب بھی ہیں۔ تو لہذا وسیلے کے ذریعے کسی سے اللہ سے مانگنا یا وسیلے کو کہہ دینا میری مدد کرو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، دارمی شریف کے اندر ہے، حضرت بلال بن حارث مزنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر گئے تھے، حضور سے عرض کی تھی، اپنی امت کے لیے پانی مانگی۔ مشکات دارمی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوگ آئے تھے، انہوں نے عرض کی اپنی محبوب کی امت کے لیے دعا کیجیے بارش کے لیے۔ انہوں نے فرمایا جاؤ روضہ شریف پر جاؤ، چھت کو اکھاڑ دو۔ چھت کو اکھاڑا گیا، اس چھت اور آسمان اور سرکار کے روزے اور آسمان میں درمیان میں کوئی چیز حائل نہ رہے، چنانچہ ایسا کیا گیا تو بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اس طرح کی کئی حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ترمذی و ابن ماجہ کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے،
ایک شخص آیا، اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، نبینا تھا، یا رسول اللہ میرے دعا کیجیے، بنائی لوٹائے۔ حضور نے ایک وظیفہ اس کو بتایا، جب مسجد میں جاؤ وہاں جا کر یوں دعا کرنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک محمد النبی رحمہ۔ پھر یہاں پر صراحہ اسپیسیفکلی لفظ ہے، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی، یعنی اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے، اور یا محمد اسرا حمد و خوبی، میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی، آپ کے رب کی طرف اپنی حاجت کے لے کر متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے۔ یہی حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی شریف کی حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند درست ہے، جس پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کے جوابات ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن اس میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے ہی روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ میں حضرت عثمان غنی کے پاس جاتا ہوں، ان کی خلافت کا دور تھا، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میری بات سنی نہیں جا رہی، یعنی مجھے ان کی بارگاہ میں باریابی حاصل نہیں ہو رہی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہی وظیفہ جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبینے کو بتایا تھا، وہی وظیفہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بتایا۔ اس نے وہ وظیفہ کیا، وہ حضرت عثمان غنی کے پاس گیا، آپ نے اس کی بات بھی سنی، اس کی حاجت بھی پوری کی، اور اس کو یہ بھی فرما دیا جب تمہاری حاجت ہو میرے پاس آ جایا کرو۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں بھی اور آپ کی حیات طیبہ کے بعد بھی حضور کا وسیلہ، حضور سے مدد مانگی گئی۔ اس طرح کے سینکڑوں دلائل، مبالغتاً میں نے کہا سینکڑوں دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، صرف اور صرف وقت کی قلت ہے، اس پر اللہ اکتفا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، مدد میں مجازاً ہم کسی کو مددگار کہہ سکتے ہیں، غوث کہہ سکتے ہیں، لیکن خدا مجازی نہیں ہوتا، خدا ایک ہی۔ تو لہذا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب پھر بھی اصرار کرے نہیں نہیں نہیں، یہ تم نے کیا کہہ دیا، یہ تم کیا کر رہے ہو، تو سنو، جیسے عبادت اللہ کے لیے ہے ایسے مدد بھی صرف اللہ کی، ہم بے شک اس میں شک نہیں ہے، مددگار اللہ ہی ہے، یہ جتنے ہیں اس کی مدد کے مظہر ہیں، وہ ولی ہوں، وہ نبی ہوں، وہ فرشتے ہوں، وہ ظاہری طور پہ ڈاکٹر ہو، وہ امیر شخص ہو، وہ جو بھی ہو، یہ سارے کے سارے اللہ کی مدد کے مظہر ہیں، یہاں سے اللہ کی مدد کا ظہور ہوتا ہے۔ ہاں، پھر بھی کوئی اعتراض کرے عبادت کسی اور کو نہیں ہو سکتی، یہ تو اس کی شک میں کوئی گنجائش ہی نہیں، عبادت نہ مجازی حقیقی مجازی ایک ہی ہے، بس حقیقی عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی اللہ کے سوا۔ تو لہذا مدد مانگی جا سکتی ہے کیونکہ کی مددگار اللہ ہے اور اللہ کی مدد کے مظہر ہے، لیکن عبادت کا مظہر کوئی نہیں ہے، تو لہذا عبادت صرف اللہ کی۔ پھر بھی پھر بھی اس پہ ڈٹ جائے تو میں آپ سے ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لام اختصاص کا ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے، اسپیسیفکلی، آل پریز اسپیسیفکلی فار اللہ، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ ہم اسپیسیفکلی کہتے ہیں، اسپیشلی کہتے ہیں، لام اختصاص کا ہے، خاص تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو لہذا جب ہم باندھ چکے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم جب کسی کی تعریف کر رہے ہیں، کسی استاد کی، کسی شاگرد کی، کسی ڈاکٹر کی، کسی امیر شخص کی، کسی نیک انسان کی، کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی فرشتے کی، تو یہ تمام تعریفیں ہم غیر اللہ کی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یقیناً ہم اس میں یہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے بات، لیکن اس کا جواب یہ ہے کیونکہ ہم جس کی تعریف کریں گے اس کو وہ نعمت، اس کی وہ شوقت، اس کی وہ شان، اس کی وہ ایکسیلنسی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ جب اللہ کی عطا کرتا ہے تو جس نے بنایا ہوتا ہے، جس نے وہ عمارت، جس کی عمارت کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے، جس کی مورت کی تعریف کی جاتی ہوتی ہے، جس کی جگہ کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے، دراصل وہ بنانے والے کی تعریف۔ اسی طرح ہم کسی کی تعریف کریں گے وہ حقیقتاً اللہ کی تعریف ہوگی۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ہم کسی بھی مسلمان کسی سے بھی مدد مانگے اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے حقیقی مددگار اللہ ہے۔ ایکچولی ریالٹی میں ریئلی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مددگار ہے، صرف یہ اللہ کی عبادت، اللہ کی مدد کے مظہر ہیں، اس کی معاونت کے مظہر ہیں، تو صرف ہم یہ بات کہتے ہیں۔ اس کے سوا ہمارا معاذ اللہ ہرگز عقیدہ نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اپنی طاقت سے مدد کر سکتا، اللہ کی مرضی کے خلاف ایسا نہیں، جو کہتا ہے اس کا اپنا عقیدہ اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ ایک ترجمہ وہ میں نے پہلے کیا، لیکن درست ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ترجمہ فرمایا اور یہی ترجمہ ٹھیک ہے،
کیونکہ اہدنا ہدا یہدی جب بغیر الا یا حرف جر کے آئے، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر کوئی اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، ایک اہدنا اے اللہ ہمیں ہدایت دے، کس کی؟ الصراط المستقیمہ منصوب ہے، وجہ نصب اس کی یہی ہے کہ مفعول بہ ثانی ہے، اور نون ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بہ ہے اول۔ اہدنا الصراط المستقیمہ، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف چلا، کیونکہ اس کا ترجمہ اس وجہ سے یہ درست ہے کیونکہ اگر یہ الہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اور جگہ ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، اس کا معنی ہوتا ہے سیدھی راہ کی طرف دکھانا، یعنی یہ بتا دینا کہ فلاں سیدھا راستہ ہے، بس چلانا نہیں۔ تو یہدا یہدی اگر اس کو بات کو حرف جر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے چلانا، دکھانا، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر کوئی حرف جر نہیں ہے، لہذا یہاں اس کا معنی ہوگا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اگر یوں ہوتا ہے اہدنا الی صراط مستقیم، اس کا معنی پھر یہ ہوتا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہاں پر ہے بغیر حرف جر کے، الا کے اور کسی اور حرف جر کے، بغیر کسی پروپوزیشن کے، لہذا ہم اس کا ترجمہ کریں گے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، دکھانا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو مغضوب علیہ ہوئے، جن پر غضب کیا گیا، نہ ان پر جو گمراہ ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت مانگنی چاہیے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ یقیناً قرآن سیدھا راستہ ہے، یقیناً سنت سیدھا راستہ ہے، اس میں شک کی کوئی جگہ نہیں، کوئی سسپینس ہی نہیں اس کے اندر۔ لیکن اللہ پھر فرماتا ہے ہمیں تعلیم ہے، یہ تعلیم مسئلہ صورت کا ایک نام ہے، ہمیں کس طرح اللہ سے مانگنا ہے اس کی تعلیم دی گئی، تو لہذا ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے اللہ سے مانگنا کیسے ہے، تو لہذا ہمیں مانگنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ تو کیا مانگنا؟ ہدایت مانگنی ہے، اور ہدایت کون سی مانگنی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ۔ انعام یافتہ قول ہے، قرآن نے خود بیان کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں، گویا اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کے سیدھے راستے پر ہیں، ہمیں اس کے ساتھ موافقت کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگو۔ تو گویا اللہ نے خود قرآن میں بتایا ہے میرے نیک بندوں کے پیچھے چلو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہمیں یہی درس پر ہی انشاءاللہ اتفاق کرتے ہیں، اگلی بحث انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے امام کے پیچھے پڑھنے کی ہوگی۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔